اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کا موقع ملے تو پلیز آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ اس وقت پہلی بڑی خبر انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز میں میری نگاہوں کے سامنے غزہ کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، غزہ میں اسرائیل کے سفاکانہ حملے، آتنکوادی حملے، اسرائیل کی بربرتا اور جارحیت جاری ہے، اور اب مرنے والوں کی تعداد، شہیدوں کی تعداد 25,474 یعنی 26,000 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ غزہ میں اسرائیل کے بلا تفریق سفاکانہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ صہیونی بمباری سے، صہیونی آتنکوادی حملوں سے شہید فلسطینیوں کی تعداد اب 26,000 کے قریب پہنچ رہی ہے، جبکہ 70,000 سے زیادہ افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں اور لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 19 سے 21 جنوری کے دوران مختلف اسرائیلی حملوں میں مزید 343 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ مزید 573 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ اس لیے میں تمام عالم اسلام کے مسلمانوں سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ اسرائیل کی ہلاکت، اسرائیل کی بربادی کے لیے آپ ہم سب دعائیں کریں اور مظلوم فلسطینیوں کے حق میں دعائیں کریں۔ میں ابھی صبح فجر کی نماز کے بعد، آپ جانتے ہیں کہ میں اس وقت کعبۃ اللہ مسجد حرام میں ہوں، تو میں فجر کی نماز کے بعد بھی طواف کے ہر چکر میں یہ دعائیں کر رہا ہوں کہ اے اللہ، ہمارے مظلوم فلسطینی اہل ایمان بھائیوں کی مدد فرما، غزہ کے مسلمانوں کی، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اسرائیل کو نیست و نابود، ہلاک و برباد فرما، نیتن یاہو کو ہلاک و برباد فرما، اور دنیا کے تمام وہ ظالم جو اہل ایمان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، میرے مولا ان کو ہلاک و برباد فرما، اور اسرائیل کو ایسے ہلاک فرما جیسے تو نے عاد و سمود کو ہلاک کیا ہے، قوم عاد اور قوم سمود کو ہلاک کیا ہے۔ تو خیر، اہل فلسطین کے لیے آپ ہم سب پر یہ فرض بن جاتا ہے کہ ہم ان مظلوم اہل فلسطین کے لیے دعائیں کریں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں۔
आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर इस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा और हरमैन शरीफैन की ही आ रही है। जी हां, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक कुछ अहम उसूल और हिदायत इंस्ट्रक्शन सऊदी हुकूमत ने जारी किए हैं। सऊदी वजारत हज और उमरा ने ममलकत सऊदी अरब में आने वाले ज़ायरीन को हिदायत की है कि वो मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में 3 मकामात पर डेरे न जमाएं और न ही उन्हें आराम के लिए इस्तेमाल करें। बैनुल अक़वामी खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक वजारत हज और उमरा ने यह क्लियर किया है कि यह पाबंदी ज़ायरीन की सलामती के लिए की जा रही है। एक्चुअल में आप और हम जानते हैं कि ज़ायरीन किसी भी जगह बैठ जाते हैं, डेरा जमा देते हैं, तो अब खबरें आ रही है कि अब यहां पर आराम करना और डेरे जमाना ममनू है। मस्जिद हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किसी भी तरीके से आराम करना और डेरे जमाने से मुताल्लिक सऊदी वजारत हज और उमरा ने बाकायदा हिदायत जारी की है। एक्स अकाउंट पर वजारत हज उमरा ने बयान किया है और वार्निंग देते हुए कहा कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सोना और बिस्तर लगाना ज़ायरीन के लिए तकलीफ का बाइस बनता है। वजारत के मुताबिक ज़ायरीन हमेशा ये बात पेश नजर रखें कि मस्जिद हराम या मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सोने या बिस्तर लगाने से दीगर ज़ायरीन की सलामती को खतरात लाहिक होते हैं। हिदायत में मजीद ये भी कहा गया है कि व्हील चेयर, ट्रैक, राहदारियों और इमरजेंसी गुजरगाहों में सोने और आराम करने से गुरेज किया जाए। वैसे मैं खुद इस वक्त मस्जिद हराम में हूं, तो हम देख रहे हैं कि यहां पर शुर्ता जो इनकी पुलिस है वो पूरी तरीके से कोशिश करती है कि किसी भी तरीके से ज़ायरीन को और मोतमिरीन को यहां पर आने वाले को कोई तकलीफ ना हो, और वो बड़ी सख्ती से रास्तों में बैठने वालों को उठा देते हैं। यहां तक कि मैं देख रहा हूं कि अगर कोई रास्ते में नमाज की नीयत बांध ले तो शुर्ता उनको वहां से भी भगा देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि इन लोगों का पहला मकसद सिर्फ और सिर्फ यह होता है कि ज़ायरीन को, मोतमिरीन को, अल्लाह के मेहमानों को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ न हो। इस वक्त मैं यहां पर हूं और अल्हम्द टूर हमारे मोहतरम इकबाल भाई और अहमद भाई का जो अल्हम्द टूर है उनके जरिए से मैं यहां पर आया हूं और इस वक्त हमारी खिदमत में है इकबाल भाई, गैबू भाई, ये हजरात खिदमत कर रहे हैं। इन लोगों ने हमको गुज़िश्ता कल बाकायदा मिना, अरफात, मुज़दलिफा की ज़ियारत करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह यहां बहुत ही आराम के साथ अल्लाह के घर की ज़ियारत, तवाफ, मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम की ज़ियारतें कर रहे हैं और यहां पर हरम मुबारक में अल्हम्दुलिल्लाह 5 नमाजों के पढ़ने का वक्त भी मिल रहा है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इजराइल का भांडा फोड़ दिया। लेकिन मैं हंसते हुए कह रहा हूं कि अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इजराइल का भांडा आज फोड़ा, मैं तो पहले ही दिन से फोड़ रहा हूं। मैंने पहले ही दिन कहा था कि इजरायली फौजी हमास के सामने, मुजाहिदीन के सामने बुरी तरह नाकाम है। अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिदीन डट कर इन आतंकवादियों का, इजरायली सहयूनी आतंकवादियों का मुकाबला कर रहे हैं। मैंने पहले ही दिन कहा था कि मुजाहिदीन अल्हम्दुलिल्लाह इनको भारी पड़ रहे हैं। आपको याद होगा कि अमेरिका आतंकवादी ने और इजराइलियों ने यह कहा था कि गज्जा को, फलस्तीन को हम 1 घंटे के अंदर खत्म कर देंगे, लेकिन आज 3 महीना मुकम्मल हो चुका है, मुजाहिदीन को इजरायली आतंकवादी खत्म नहीं कर पाए हैं और रोजाना सैकड़ों इजरायलियों को मुजाहिदीन मार रहे हैं। और इजराइल अपनी ताकत के बलबूते पर यरगमालियों को, जिन लोगों को मुजाहिदीन ने किडनैप किया है, ताकत के बलबूते पर बाकायदा इजराइल अब तक छुड़ा नहीं पाया है। और हमास ने, मुजाहिदीन ने यह बयान दिया है कि इजराइल की ताकत नहीं कि वह हमारे पास से अपने यरगमालियों को छुड़ा ले। यरगमालियों को छुड़ाने के लिए बाकायदा मुज़ाकरात करनी होगी, बातचीत करनी होगी, एग्रीमेंट करना होगा। खैर, अब अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी अब यह कह रही है कि इजरायली फौजी हमास के सामने बुरी तरह नाकाम हैं। यह आज अमेरिका भी इतराफ कर रहा है और मान रहा है। और पहले ही दिन से हमने कहा था कि इजरायली कुत्तों को जहन्नम में पहुंचाने का काम मुजाहिदीन
مجاہدین بحمدللہ اللہ کے فضل سے زبردست انداز میں کر رہے ہیں. مجاہدین کسی بھی طریقے سے پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے. ان کا نعرہ ہے کہ یا تو ہم شہید ہو جائیں گے یا مسجد اقصی ہمارا مقدر ہوگی اور فلسطین ہمارا اپنا ہوگا, لیکن کسی بھی حال میں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ہربل سپر لے کر آیا سمراٹ گولڈ کٹ جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے. ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے. اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے, جوش اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے, نسوں کی کمزوری دور ہوتی ہے. اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش و ودیش میں کہیں بھی, تو ہمارے دیے ہوئے اس کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. آئی ناظرین, پڑوسی ملک پاکستان اور ایران کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایران اور پاکستان میں پچھلے ہفتے تعلقات میں خرابی ہو گئی تھی اور کچھ حملے بھی ایک دوسرے پر کیے گئے تھے, جس کے بعد باقاعدہ ماحول خراب ہو گیا تھا. اور میں تو پہلے ہی دن سے کہہ رہا تھا کہ شیعہ اور سنی یہ بھی اگر آپس میں لڑتے ہیں تو پھر یہودیوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے. صہیونی اور اسرائیلی اور اسلام دشمن طاقتیں اور کفر کی طاقتیں بڑا خوش ہوتی ہے. اس لیے میں پہلے ہی دن سے کہتے آ رہا ہوں کہ اللہ کے بندو, اللہ کے لیے آپس میں نہ لڑو. اللہ نے یہ کہا ہے کہ آپس میں لڑو گے تو کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. لیکن خیر چلیے, آئیے پاکستان اور ایران کے سفارتی تعلقات کی بحالی کی خبر آ رہی ہے کہ تعلقات بحال ہو رہے ہیں اور سفیر اب ایک دوسرے کے سفیر انشاءاللہ 26 جنوری کو دوبارہ ذمہ داریاں سنبھالیں گے. یعنی پاکستان اور ایران کے درمیان کشیدگی میں, نفرتوں میں کمی آئی ہے اور دونوں ملکوں نے اپنے اپنے سفیروں کو واپس ذمہ داریاں سنبھالنے کی ہدایت کی ہے. پیر کو پاکستان کے دفتر خارجہ نے پاکستان اور ایران کا مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ کی ٹیلی فونک بات چیت کے دو طرفہ اتفاق رائے سے فیصلہ ہوا ہے کہ دونوں ممالک کے سفیر 26 جنوری کو اپنی پوسٹ پر واپس جائیں گے. آئیے ناظرین, آخری بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ نیتن یاہو یعنی اسرائیلی آتنکوادی, اسرائیلی وزیر اعظم نے حماس کی تمام شرطوں کو مسترد کر دیا اور تمام محاذوں پر جنگ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا. آپ جانتے ہیں کہ نیتن یاہو جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے, اس کے خلاف, خود نیتن یاہو کے خلاف اس کے اپنے ملک اسرائیل میں ہزاروں لاکھوں اسرائیلی راستوں پر اتر چکے ہیں اور وہ نیتن یاہو کے استعفے کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ طوفان الاقصی جو حماس نے, جو مجاہدین نے شروع کیا تھا فلسطینی کاس کو ختم کرنے کے خلاف, وہ فطری رد عمل تھا. حماس نے 18 صفحات پر مشتمل دستاویز طوفان الاقصی آپریشن کی تفصیلات جاری کر دی ہے. حماس نے اتوار کو اسرائیل پر 7 اکتوبر کے حملے کے حوالے سے شائع ہونے والی ایک دستاویز میں اس بات پر زور دیا ہے کہ آپریشن طوفان الاقصی فلسطینی کاس کو ختم کرنے کے اسرائیلی منصوبوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ضروری قدم اور قدرتی رد عمل تھا. 18 صفحات پر مشتمل ایک طویل دستاویز میں طوفان الاقصی کیوں ضروری تھا, اس کے عنوان سے تفصیلات حماس نے جاری کی ہے. یہ دستاویز عربی اور انگریزی زبانوں میں تیار کی گئی ہے. خیر, حماس نے, مجاہدین نے جو بھی کیا ہے, عالم اسلام کے تمام بڑے بڑے علماء حماس اور مجاہدین کے سمرتھن میں, سپورٹ میں میدان میں نظر آ رہے ہیں اور وہ یہ مان رہے ہیں کہ حماس کا یہ قدم اسرائیل کے لیے بہت ضروری تھا.